آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ترجمان نے تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے وزارت قانون کو خط لکھ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے محمد ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عادل حسین سے۔ عادل بتائیے گا، قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون کو خط میں کیا لکھا تھا؟ جی بالکل، قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے جو ہے جج ارشد ملک کا جو خط تھا اس کا جائزہ لیا۔ آج صبح جو ہے جج ارشد ملک اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، جہاں پر انہوں نے رجسٹرار سے ملاقات کی اور ایک خط دیا، ایفیڈیوٹ بھی جمع کرایا، اور ساتھ ہی جو پریس ریلیز تھی جو کہ ان کی جانب سے جاری کی گئی تھی وہ بھی منسلک کی گئی۔ اس کے بعد جو رجسٹرار تھے انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق سے ملاقات کی اور ان کے خط کا جائزہ لیا، جس کے بعد خط کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ کیا کہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ لہٰذا ترجمان اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جج ارشد ملک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق سے 2 بار ملاقاتیں ہوئی تھی جج ارشد ملک کی، جس پر انہوں نے مسلم لیگ نون سے 13 رہنماؤں سے ملاقاتوں کے حوالے سے جج ارشد ملک سے پوچھا تھا، مگر جو ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جج ارشد ملک نے جو ہے جسٹس عامر فاروق کو مطمئن نہ کر پائے تھے اپنے جوابات سے کہ ان کی ملاقاتیں کس بنا پر ہوئی تھی، کیا وجوہات تھی، جس پر جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے جج ارشد ملک کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وزارت قانون کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے جس میں جو ہے یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جج ارشد ملک کو واپس جو ان کی خدمات ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دی جائیں، کیونکہ ان کی خدمات جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے لی گئی تھی، احتساب عدالت کا جج ان کو بنایا گیا تھا۔ اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک خط وزارت قانون کو لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جج ارشد ملک کو جو ہے ان کی جو خدمات ہیں وہ واپس کر دی جائیں۔ اچھا یہ بتائیے گا عادل کہ خط کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تصدیق کر دی ہے، ان کی طرف سے یہ باقاعدہ ریسیو کر لیا گیا ہے خط؟ جی بالکل، آج صبح جو جج ارشد ملک تھے وہ پہنچے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے ریسیو کیا۔ ارشاد کیانی جو رجسٹرار تھے ان کے پاس ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد ارشاد کیانی وہ خط، ایفیڈیوٹ اور اس کے ساتھ جو پریس ریلیز منسلک کی گئی تھی وہ تینوں لے کر جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق کے پاس قائم مقام چیف جسٹس ہے ان کے چیمبر میں گئے، جہاں پر جو ہے کافی دیر تک وہ اس کا جائزہ لیتے رہے، جو گزشتہ ملاقاتیں تھیں اس کا بھی جائزہ لیتے رہے۔ گزشتہ روز بھی جو ہے ہمیں عدالتی ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ ہم آج جو ہے فیصلہ کریں گے، جس پر آج جو ہے قائم مقام چیف جسٹس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جج ارشد ملک کی جو خدمات ہیں اس کو واپس کر دیا جائے اور احتساب عدالت کے جج کے عہدے سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ جو ملاقاتیں تھیں دونوں ملاقاتوں میں جج ارشد ملک جو ہے قائم مقام چیف جسٹس کو مطمئن نہیں کر پائے تھے، جس کے بعد جسٹس عامر فاروق کی قائم مقام چیف جسٹس ہے ان کی چیف جسٹس پاکستان سے آصف کھوسہ سے بھی ملاقات ادا کیا، جبکہ گزشتہ روز جو ہے انہوں نے جو ہے اس حوالے سے بتایا تھا کہ آج جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ان کو عہدے پر برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ تمام تر جو آج کا خط تھا جو کہ جج ارشد ملک کی جانب سے یہ دوسرا خط اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیا گیا، اس کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے فیصلہ کیا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، لہٰذا ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو واپس کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ عادل حسین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ترجمان نے تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ ترجمان کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے وزارت قانون کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ترجمان اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک نے ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا ہے، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا اس ویڈیو ریکارڈنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ جج ارشد ملک نے خط کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ بھی جمع کروایا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر برلا صاحب موجود ہیں۔ مظہر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اب جج کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی حکومت کی طرف سے؟ کوئی ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد جج کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے؟ دیکھیے، ایک تو جج جو ہے ارشد ملک صاحب انہوں نے اپنے ساتھ خود ایک زیادتی یہ کی کہ ججز کے جو اخلاقیات ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلکلی لوگوں سے نہ ملے۔ ایک زمانے میں تو ججز کی تصویریں بھی شائع نہیں ہوتی تھی، جب ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز بنتے تھے تو ان کے سکیچز شائع ہوتے تھے، اور مغرب میں بھی بہت سے ملکوں میں ان کے خاکے شائع ہوتے رہے، لیکن یہاں پہ تصویر
تصویریں آ گئی. اب ہمارے ججز کو یہ خاص طور پر ارشد ملک صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیوں ایک ایسے آدمی کو ملتے رہے جس کا تعلق ایک سیاسی پارٹی سے تھا, کسی کا وہ فرنٹ مین تھا. تو بالکل مدر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے جج ہوتے تھے ان کی تصاویر شائع نہیں ہوتی تھی, اب ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ہٹانے سے کیا اثرات پڑیں گے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملے کو؟ دیکھیے, ہٹانے سے دو باتیں ہوں گی. ایک تو ان کا جو کیس ہے وہ چلے گا اور پتہ چلے گا کہ موصوف جو تھے وہ کس حد تک انوالو تھے, وہ عہدے سے الگ ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کے جو باقی ججز ہیں ان کو بھی یہ کان ہو جائیں گے کہ ایسے ویسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے ہر ایک سے, اور ملنا بھی نہیں چاہیے. ججز کا ایک تقدس ہے, ان کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ عام لوگوں سے نہ ملے. ایسے کوئی مل رہا ہے ناصر بٹ سے, کوئی لقمان شیخ سے مل رہا ہے, کوئی کسی سے مل رہا ہے, کوئی ریحان خان سے مل رہا ہے, تو ان لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے ججز کو کسی سے بھی. اچھا مدر صاحب, اب ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, ان کی خدمات اب مزید استعمال نہیں کی جائیں گی. کیا اس سے مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے اس کے سٹانس کو تقویت نہیں ملتی سیاسی طور پر؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں سیاسی طور پر تقویت تو نہیں ملے گی, لیکن عدالتی سسٹم پہ ایک حرف ضرور آئے گا کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ ان لوگوں سے کیوں ملتے رہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئندہ کسی ایسی چیز پر اثر انداز نہ ہو سکے. اب چونکہ انہیں جو بھی فیس کرنا پڑے گا وہ ایک عہدے سے ہٹ کے فیس کرنا پڑے گا, اور انکوائریوں کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ عہدے سے الگ ہو جائیں. تو انہوں نے خود بظاہر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی طور پر نون لیگ کی فتح ہے, لیکن جو اگر اس کو آپ بڑے زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ سیاسی فتح نہیں ہوگی, بلکہ یہ ایک طرح سے عدم اعتماد ہے. ان لوگوں پر بھی تو مقدمہ بننا چاہیے نا. ہو سکتا ہے ہائی کورٹ آرڈر کر دے کہ جنہوں نے ریکارڈنگ کی, جنہوں نے پیش کی. ریکارڈنگ کرنا بھی تو ایک جرم ہے, بالکل بغیر بتائے. میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کے گھر میں چائے پیتا ہوں اور بغیر بتائے آپ کی ریکارڈنگ کرتا ہوں, یہ ایک جرم نہیں ہے. مظہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کر دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے. ترجمان کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے وزارت قانون کو خط لکھ دیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دوسری لائن پر عادل حسین موجود ہیں. عادل, اپڈیٹ کیجیے گا کہ اب ان جج کی جگہ کون سے دوسرے جج ہیں جو اب فرائض انجام دیں گے؟ جی بالکل ذیشان, یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ جو میگا منی لانڈرنگ کیس ہے آصف علی زرداری کے خلاف, وہ بھی جو ہے فاضل جج ہی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو دیگر جو جعلی اکاؤنٹ کیسز میں ملزمان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے وہ بھی فاضل جج ارشد ملک سے ہی لیا جا رہا ہے. ان تمام تر چیزوں کے لیے چونکہ 16 جولائی کو جو ہے دوبارہ پیشی بھی ہے سابق صدر کی, تو فوری طور پر جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ احتساب عدالت میں, کیونکہ اب کہتی ہے کہ تمام تر کیسز آ رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, مگر ججز کی تعداد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کم ہے. 2 ججز تھے, جج محمد بشیر سے اور جج ارشد ملک سے, جو کہ تمام تر فرائض جو ہے انجام دے رہے تھے احتساب عدالت میں. تو اب جو ہے میگا منی لانڈرنگ کیسز کے لیے جو کہ اب فیک اکاؤنٹ کیسز ہیں ان کے لیے جو ہے فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو احتساب عدالت ہے ان میں ان کی جگہ پر جو ہے کوئی نیا جج جو ہے اس کو مقرر کیا جاتا ہے, یا کسی بھی عدالت سے, لوور کورٹ سے, ڈسٹرکٹ کورٹ سے جو ہے کوئی خدمات لی جاتی ہیں. اب اس کا فیصلہ جو ہے جلد سے جلد کرنا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ ہی وزارت قانون کی مشاورت سے جو ہے یہ فیصلہ کرے گی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت آتی ہیں یہ تمام تر اسپیشل کورٹس جو ہوتی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہوں, دیگر اسپیشل کورٹس ہوں, لوور کورٹس ہوں. تو اس پر جو ہے وزارت قانون سے باقاعدہ مشاورت کے بعد جو ہے اب احتساب عدالت کے جج کا جو ہے ان کی جگہ کون کس کو تعینات کی جائے گا اس کا فیصلہ کیا جائے گا. تاہم آج جو بیان حلفی جمع کرایا ہے جج ارشد ملک نے, ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں بھی ان نے تمام تر ویڈیو الزامات کی تردید کی ہے. ان میں اس کے متن میں یہ لکھا ہے کہ جو ویڈیو تھی اس کو ایڈٹ کیا گیا, توڑ مروڑ کر جو ہے اس ویڈیو کو پیش کیا گیا, لہذا جو ہے مجھ پر الزامات لگانے کی کوشش کی گئی, میری ساتھ کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی. یہ آج بھی جو ہے جج ارشد ملک کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بتایا گیا, جس کے بعد جو ہے رجسٹرار نے مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے ملاقات کی, جس کے بعد جو ہے جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ کر لیا. گزشتہ روز جو ہے وہ گزشتہ روز بھی جج ارشد ملک آئے تھے, تمام تر ڈسکشن گزشتہ روز بھی ہوئی. جسٹس عامر فاروق نے
उनसे सवालात भी किए। ताहम गुज़श्ता रोज भी हमारे जरा ये बताते हैं कि जज अरशद मलिक बाकायदा जो है जस्टिस आमिर फारूक को मुतमईन नहीं कर पाए थे। जस्टिस आमिर फारूक से इस हवाले से बाद में जो है जानने की भी कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि हम कल फैसला करेंगे, जिस पर आज जो है उन्होंने फैसला किया है। आज का जो खत था उसका भी जायजा लिया। कल जो उनसे सवाल पूछे गए थे वो भी जो है आज उन्होंने अपने खत में उनके जवाब लिखे और बयान खत अर्जी जमा कराए और प्रेस रिलीज जमा कराई उसके साथ, जिस पर जो आज जस्टिस आमिर फारूक ने मकामी चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उसका जायजा लिया। उन्होंने उसका जायजा लिया है। आप आदिल हुसैन हमारे साथ ही रहिएगा। तज्ज़ियाकार जान अचकज़ई हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अब जज को हटा दिया गया है, उन्होंने ख़त भी लिखा था हाई कोर्ट को इस हवाले से कि इसकी तहकीकात कराई जाए। जज को हटाने के बाद उनके जो फैसले हैं उन पर क्या असर पड़ेगा जान अचकज़ई साहब? कानूनी एतबार से तो मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत अहम है वो ये कि जज साहब, मौजूद जज साहब को तो हटा लिया गया है। अब इस पर तबसरा करना मुश्किल है कि क्या वाकई उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज हो गई थी, क्या वाकई उनकी सुनवाई हुई है, क्या वाकई जो तब्दील करते आ रहे हैं कि ये डॉक्टर वीडियोस चलाए गए हैं या उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे अहम ये है कि अब मौजूद अदालत क्या फैसला करती है, क्योंकि एक जुडिशरी के मौजूद जज को स्कैंडलाइज किया गया है जिसमें PMLN की टॉप लीडरशिप मुलविस है। मरियम नवाज साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज की जिसमें अरशद मलिक साहब को इम्प्लिकेट किया गया था और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और दूसरे तमाम लीडर्स बैठे हुए थे। अब यकीनन ये एक ऐसा काम था जो पाकिस्तान की तारीख में PMLN की हिस्ट्री का हिस्सा रहा है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखते हैं और उन्होंने बहुत बड़े फैसले किए और पाकिस्तान के ताकतवर लोगों जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं उनके खिलाफ तहकीकात करके एक फैसला लिया है। अब ऐसे वक्त में जुडिशरी को स्कैंडलाइज करना यकीनन एक बहुत बड़ा क्राइम है। अब देखना ये कि क्या वाकई हमारी जुडिशरी इन माइटी सियासतदानों को जिन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक मौजूद जज को स्कैंडलाइज किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और वाकई इंसाफ होता है तो यकीनन फिर कोई भी सियासतदान जो पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने के लिए की कोशिश करेगा वो नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे एक लीगल केस को पब्लिक परसेप्शन के लिए मैनिपुलेट किया गया है। अब कानूनी इसकी बेयरिंग नवाज शरीफ साहब के फैसले पे होगी या नहीं होगी इसका तो एक दिन में फैसला नहीं होगा। जब कोर्ट बैठेगी इसके बारे में दलाइल होंगे और ये प्रोसेस हमें फिर बाद में पता चलेगा कि अब इसका के बारे में क्या आदमी राय एस्टेब्लिश होती है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि इस वक्त पब्लिक परसेप्शन में नज़र में ये नज़र आ रहा है कि शायद लोग बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दें यानी मियां नवाज शरीफ साहब को दें। इसलिए इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा कामयाब हो गई कि उन्होंने लोगों के जहनों में एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश की है। अब क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या ये क्रिमिनल एक्ट है जो मेरे नज़र में है, तो फिर हम देखेंगे कि वाकई पाकिस्तान में बहुत बड़े लोगों के खिलाफ इस लेवल पे जब वो इंस्टीट्यूशन पे हमले करते हैं तो उनकी का एहतसाब हो सकता है। ठीक है जान अचकज़ई साहब हमारे साथ रहिएगा। मज़हर साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब चूंकि लगता है कि ये जो हटा दिया गया है जज को और उन्हें मजीद काम करने से रोकने का फैसला शायद अब सामने आ जाए, बादियों नज़र में लगता है कि मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम ठीक था इस हवाले से। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से भी हुकूमत ने बड़े दावे किए थे लेकिन अब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है। PTI की हुकूमत मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है इसके बाद? एक तो ये है कि अभी तक हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया फोरेंसिक ऑडिट के हवाले से, फोरेंसिक टेस्ट के हवाले से। वो तो कोर्ट देगी ऑर्डर तो फिर हुकूमत करेगी। दूसरा कौम है, कौम की एक उम्मीद है, जो एहतसाब हो रहा है कौम का एहतसाब पे यकीन है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि अब अरशद मलिक की जगह कोई ऐसा जज मुकर्रर कर दे फौरी तौर पर ताकि एहतसाब का अमल न रुके, क्योंकि बहुत से मुकदमात है इस्लामाबाद की इन दोनों अदालतों में, बशीर साहब की और ये जो अरशद मलिक साहब गए हैं, तो अरशद मलिक की जगह नया जज मुकर्रर करें। और जजेस को भी मेरा ख्याल है कान हो जाने चाहिए कि हर अरे गहरे से नहीं मिलना चाहिए उन्हें। ठीक है वकला का मिलना हक है, वो उनको चैम्बर में मिले, तो मैं नहीं समझता कि किसी की ये फतह हुई है, ये अदलिया की फतह है। मैं समझता हूँ कि इस फैसले से भी अदलिया जीती है। अदलिया ने
ایک جج پر مظہر صاحب اس کی تو ان کی کلیئر آدمی- گائیڈ لائنز ہوں گی نا ججز کے پاس کہ انہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، اور اگر نہیں ہے تو کیا حکومت کو اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، کوئی نئی پالیسیز لانی چاہیے قومی اسمبلی کے تھرو کہ اس کے بعد جج اور دیگر جو لوگ ہیں وہ سیاسی لوگوں سے نہ ملیں، ملاقاتیں نہ کریں؟ نہیں، اس میں دیکھیے حکومت اس طرح نہیں کرتی ہے. حکومت میں یہ ہے کہ جو وزارت قانون ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے کوئی چیزیں طے کرتی ہے، پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے، پھر اس کو کوئی قانونی شکل دی جا سکتی ہے. تو وزارت قانون اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں بیرسٹر فروغ نسیم، وہ وزیر قانون ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں اور قانونی پیچیدگیوں کو بھی وہ جانتے ہیں. میرا خیال ہے وہ کوئی قانون سازی کر رہے ہیں اس سلسلے میں، کوئی بنا رہے ہیں چیزیں، لیکن سپریم کورٹ سے مل کر سپریم کورٹ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے، یقیناً انہوں نے ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہے، اور اس معاملے پہ جو ارشد ملک صاحب نے کیا اس پہ مزید سختی ہو جائے گی ججز پہ. جان اچکزئی صاحب، اب اس موجودہ صورتحال میں جو جج ارشد ملک ہیں، کیا انہیں جوڈیشل کونسل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے اور انہیں جوڈیشل کونسل میں بلایا جائے؟ یا ان کا کے بارے میں ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے پوچھا جائے گا، یا ان کا جو لیٹر ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سبمٹ کیا ہے وہ کافی ہوگا. تو یہ ایک سوال ہے جس کا ابھی تک ہمارے پاس جواب نہیں ہے کہ واقعی ان کی اب انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ کمپرومائز ہو گئے تھے، ان کے بارے میں جو ویڈیو لیکس تھی وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے برلا صاحب نے کہا کہ وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لوگوں سے ملے ہیں اور شاید ان کے بارے میں انہیں معلومات بھی ہوں کہ ان کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے، تو سوالات تو بہت اٹھتے ہیں کہ وہ کس طرح ملتے رہے ہیں اور کیوں ملتے رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے ایک فیصلہ بھی دیا ہے اور پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ اس فیصلے کو ماننے کے تیار نہیں ہے، اور ایک لیگل کیس کو انہوں نے ایک سیاسی کیس بھی بنایا ہوا ہے. تو یقیناً جج صاحب کے کنڈکٹ کے بارے میں تو سوالات اٹھتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ان کے خلاف انکوائری ہوتی ہے یا نہیں. جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عادل حسین ہمارے رپورٹر ہیں اسلام آباد سے، ان کی طرف ایک مرتبہ پھر چلیں گے. عادل حسین، جج ارشد ملک نے ایک ایفیڈیوٹ بھی ساتھ میں جمع کرایا ہے، اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ جی بالکل، ایفیڈیوٹ اس کے ساتھ ہی ایک خط اور یہ جو پریس ریلیز تھی وہ تینوں جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو دی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس تک پہنچائی گئی. اب جو ہے یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ تھی اور خط تھا اس کو جو ہے نواز شریف کی جو مرکزی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کے ساتھ منسلک کیا جائے گا. یہ جو ہے جسٹس عامر فاروق جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایفیڈیوٹ اور خط کو نواز شریف کی مرکزی اپیلوں کے ساتھ منسلک کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو متن تھا ایفیڈیوٹ کا اس میں بھی تردید کی گئی تھی تمام تر چیزوں کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. جو ویڈیو ہے اس کو ایڈٹ کر کے اور توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے جج ارشد ملک کی جانب سے. آج بھی جو ہے یہی موقف اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بھی بتایا گیا، اور اس تمام تر جو آج خط تھا اور جو ایفیڈیوٹ تھا وہ اس میں بھی یہی لکھا گیا. اب جو ہے قائم مقام چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو خط ہے اور ایفیڈیوٹ ہے اس کو مرکزی اپیلیں، چونکہ جو ایون فیلڈ ہے اس کی بھی مرکزی اپیل ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. اس کے ساتھ ہی العزیزیہ فلیگ شپ ریفرنس کی، العزیزیہ اور فلیگ شپ دونوں ریفرنسز کی جو مرکزی اپیلیں ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. لہٰذا جو فیصلہ تھا جو ارشد ملک کی جانب سے وہ العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں اور فلیگ شپ ریفرنس میں دیا گیا تھا، ان کے ساتھ جو ہے ارشد ملک کا جو خط ہے اور ایفیڈیوٹ ہے وہ منسلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کی جانب سے کہ جب ان مرکزی اپیلوں کو سنا جائے گا سپٹمبر میں تو اس کے ساتھ ہی ان خط کا اور ایفیڈیوٹ کا دوبارہ سے اس میں بھی جائزہ لیا جائے گا. جو اپیلیں ہوں گی ایون فیلڈ کی، جو اپیلیں ہوں گی العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کی اور فلیگ شپ ریفرنس کی. اچھا عادل، فورنزک رپورٹ کے حوالے سے اب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، آپ بتائیے گا فورنزک رپورٹ کے حوالے سے کہاں تک پہنچا یہ معاملہ؟ جی بالکل، فورنسک رپورٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فردوس کمان نے بھی جو یہی کہا تھا. اس کے ساتھ ہی دیگر جو ہے جو جج ارشد ملک ہے انہوں نے بھی اپنا جو ان کا پہلا خط تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اس کی انکوائری کرائی جائے. جو ویڈیو ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، اس کا جو متن ہے اس سے آپ کو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی انکوائری کی جائے. جس پر جو ہے جو انکوائری کا پروسیس ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھی دیکھی یہ تمام تر چیزیں ہیں. تاہم
अभी जो है इस वजह से ताकि जो बाकी केसेस हैं उसको उस पर मुतासिर ना हो जा सके, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है काम चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है कि जज अरशद मलिक को मजीद केसेस से जो वो नहीं सुन सकेंगे, उनकी जो खिदमात हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी जाए। वजारत कानून इंसाफ के हवाले से बाकायदा एक खत लिख दिया गया है जिसमें जो है जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया गया है कि उनकी जो खिदमात हैं वो वापस कर दी जाए। हिदायत दी गई है वजारत कानून इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जो जज अरशद मलिक हैं उनकी मजीद खिदमात जो है अब एहतसाब अदालत में नहीं दरकार, लिहाजा उनको वापस कर दिया गया। और मुतवक्की यही है कि अब से कुछ रोज बाद ही जो नए जज होंगे अरशद मलिक की जगह पर उनको अपॉइंट किया जाएगा। एहतसाब अदालत के कमरा नंबर 2 के जो जज हैं उनके मुतबादिल जो है उनको लगाया जाएगा, क्योंकि जो केसेस हैं ऑनवर्ड सोमवार से मजीद केसेस जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस है वो भी जो है उसकी सुनवाई होगी। इसके साथ जो मुल्जिमान है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के फेक अकाउंट केसेस के उनकी जिस्मानी रिमांड जो है वो फाजिल जज अरशद मलिक ही दिया करते थे, लिहाजा उनके जो रिमांड है वो भी अब उनके लिए भी या एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर उनको सुनेंगे जब तक नया जज अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, क्योंकि जो रेफरेंस है एक पार्टलिन पैराथन रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है जिसको जज मोहम्मद बशीर सुन रहे हैं, जबकि जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसको ओवरऑल जो है जज अरशद मलिक देख रहे थे जब ये कराची से ट्रांसफर हुआ था, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आया था। अब जो है उनकी जगह पर नए जज की अपॉइंटमेंट के बाद ही जो वो केसेस होंगे उनको मजीद जो उनका जो फ्लो होगा उसको बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि जो तमाम तर तफ्तीश अफसरान जो भी अपडेट होती थी फेक अकाउंट केस में वो जो है फाजिल जज को दिया करते थे और उसका जो पूरा जो बैकग्राउंड था फाजिल जज को तकरीबन समझा दिया गया था नायब के प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से, तफ्तीशी अफसरान की जानिब से। अब जो नए जज होंगे वो दोबारा से इन तमाम तर केसेस का जायजा लेंगे, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का जायजा लेंगे, जिसके बाद जो है तमाम तर इन केसेस की कार्रवाई होगी, उसको फिर फर्दर जो उनको चलाया जा सकेगा। इस वक्त जो है काम चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है। रोज भी जो है उनकी जज अरशद मलिक से मुलाकात हुई जिसमें जो है उनसे सवाल किए गए कि जो वीडियो थी और जो आपकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकातें थी किस बुनियाद पर आपने की गई, जिस पर जो है जज अरशद मलिक गुज़श्ता रोज उनको मुतमईन नहीं कर सके। फिर आज जो है उन्होंने ये खत और एफिडेविट इस हवाले से लिखा जो गुज़श्ता रोज की जस्टिस आमिर फारूक के सवाल थे उसका जवाब दिया जाए, जिस पर जो है जस्टिस मकाम जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने उस खत का जायजा लिया और जो जवाब थे वो मुतमईन आज भी नहीं कर रहे थे जो जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से सवाल पूछे गए थे। लिहाजा जस्टिस आमिर फारूक ने जो मकाम चीफ जस्टिस है उन्होंने फिर ये फैसला किया कि जज अरशद मलिक क्योंकि मुतमईन नहीं कर सके लिहाजा उनकी जो खिदमात है उनको वापस कर दिया जाए और उनको उनके अहदे से हटा दिया जाए। बाकायदा तर्जुमान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है और उन्होंने खुद ये बयान जारी किया है। मजहर बरला साहब, अब जिस तरह की अभी आपने बात सुनी आदिल की, उन्होंने बड़ी तफसील से हर चीज़ बताई है। मरीम नवाज ने एक वीडियो सामने लेकर आए, एक इल्ज़ाम लगाया, आज जज को हटाने का फैसला भी हाईकोर्ट की तरफ से सामने आ गया है। रहबर कमेटी की चीज़ें फाइनल हो गई हैं। दूसरी तरफ सेनेट में हंगामा चल रहा है, सेनेट के चेयरमैन को हटाने के लिए अपोजिशन एक तरफ आ गई है, सियासी पारा हाई हो रहा है। किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप सूरत हाल को? इसमें 2-3 बातें होंगी। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर, उनको चाहिए कि इस पूरे मामले की तहकीक की जो है ऑर्डर कर दें, ताकि जो अरशद मलिक ने लेटर लिखा था पहले वो भी पूरा हो जाए और कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सामने होना चाहिए। नंबर 2, उनकी खिदमात जो वापस की गई हैं तो ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट वाले भी पहले सोचेंगे समझेंगे फिर इनको कहीं उनकी तैनाती होगी। तीसरी बात ये है कि जो अरशद मलिक साहब की वीडियो सामने आई है, अगर इसका जालसाजी साबित होती है तो इस पे भी मुकदमा बनना चाहिए। अब आ जाइए सियासी पारे की तरफ। एक बात और आपने पूछी थी कि जुडिशल काउंसिल में ये केस जाएगा नहीं जाएगा। जुडिशल काउंसिल में केस जाते हैं हाई कोर्ट के जजेस के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। ये जो लोअर जुडिशरी है इनके केसेस शायद जुडिशल काउंसिल में नहीं जाते, इनकी इंक्वायरी होती है और वही निपटा दी जाती है। सेनेट में जो अपोजिशन ने जी बड़ा एक दावा किया हुआ है और सजनानी साहब भी मुतमिन है। अपोजिशन के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सेनेट में खुफिया वोटिंग है, खुफिया वोटिंग से वो परेशान है। देखिए अब उनके करवट बैठता है, अपोजिशन के दावे तो बहुत हैं लेकिन जो सादिक संजरानी है वो बड़े मुतमिन होकर बैठे हुए हैं, लिहाजा उनको कोई ना कोई तवक्को तो होगी। तो खुफिया राय शुमारी के जरिए अगर वो जीत गए चेयरमैन सेनेट, सादिक संजरानी बरकरार रहे, तो मेरा ख्याल है ये अपोजिशन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा।
اور اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ ایک دوسرے پہ پھر الزامات لگائے گا. یہ تو جنگجو فرنٹ ہے نا, یہ تو ایک دوسرے کی شکل بھی پہلے دیکھنا چاہتے تھے, اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک مفاد کی خاطر. تو اب ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ خفیہ ووٹنگ ہوئی تو کہیں صادق سنجرانی جیت نہ جائے, اور اگر صادق سنجرانی جیت گئے تو یہ حکومت کی فتح ہوگی, صادق سنجرانی کی فتح ہوگی. اور اگر صادق سنجرانی ہار بھی گئے تو حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں, چونکہ اس لیے کہ سینٹ میں تو حکومت کی پہلے اکثریت نہیں ہے, حکومت کی اکثریت تو 2021 کے بعد آئے گی. تو حکومت کو اتنی پریشانی نہیں ہے. پریشانی زیادہ اس وقت اپوزیشن کو بنی ہوئی ہے کہ بھئی خفیہ ووٹنگ ہونی ہے, کہیں ہمارے ووٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے, یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. جان اچھا صاحب سے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جان صاحب, اگر سینٹ کے حوالے سے جس طرح ابھی مظہر برلا صاحب نے کہا کہ اگر وہ ہٹا بھی دیتے ہیں اور وہ صادق سنجرانی صاحب جیت نہیں پاتے تو بھی کوئی ایسی صورتحال پر فرق نہیں پڑے گا, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سکھر میں دھرنا دیے ہوئے ہے, مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور یہ جو جج صاحب کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ چاروں طرف سے یہ پریشر بلڈ اپ کر کے حکومت کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جو ججز کے حوالے سے جو اسکینڈل ہے آصف ملک صاحب کے حوالے سے موجود جج, اس کا حکومت پہ ڈائریکٹ کوئی اثر ہوگا. یہ جوڈیشری نے بیسیکلی اس پہ کارروائی کرنی ہے کہ ایک جج اسکینڈلائز ہوا ہے اور کیا اس کا بیئرنگ ہے, انہوں نے جو ججمنٹ دیے ہیں اسی طرح کیا جو پاورفل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کوئی کرمنل کارروائی ہوگی, کوئی ایکشن ہوگا, کیونکہ صرف ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے کہ ویڈیو بنائی گئی ہے, کب بنائی گئی ہے, اس کے ججمنٹ پہ کیا اثرات ہوں گے. اصل سوال یہ ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے بھی کیا جوڈیشری ایکشن لے گی. ان کے پاس فائر والز ہیں, کوئی موٹر ایکشن, اسی طرح کنٹمپٹ آف کورٹ اور بہت سے ان کے پاس فائر والز ہے جس کے ذریعے وہ ایکشن لے سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, دیکھیے یہ ٹرمپ کارڈ ہے اس کا پیپلز پارٹی آف PMLN کا, اور میرے خیال میں آخری ٹرمپ کارڈ یا لیوریج ہے. یہ دونوں سیاسی پارٹیاں اس پہ داؤ کھیل رہی ہیں. دونوں سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ اس پہ حکومت کے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ کوئی ڈیل بن جائے. یہ چاہتی ہیں کہ حکومت کو پریشرائز کریں کہ انہیں کوئی NRO کی شکل میں یا اسے کوئی اور مراحت میں دیں تاکہ جو اس وقت ان پہ پریشر ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, احتساب کا, وہ کم ہو اور سیاسی لحاظ سے انہیں کوئی فائدہ ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت ان کے پریشر میں آئے گی, اور لگ یوں رہا ہے کہ آخر میں پیپلز پارٹی جو ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان اب بھی یہ ایک وقتی الائنس ہے, ایک موقع پرست ایک اتحاد ہے, اصولوں پہ نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی سمجھے گی کہ PMLN نے کہیں ڈیل بنانے کی کوشش کی ہے. یہی خیال PMLN کا ہوگا, تو بالآخر میں یہی ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ترجمان نے تصدیق بھی کر دی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر برلحاظ, جان اچکزئی صاحب, آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. نمائندہ جی نیوز عادل حسین, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ.